اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرا، کہہ دیجئے بتاؤ مجھے اگر آئے تمہارے پاس عذاب اللہ تعالیٰ کا بغتہ اچانک، او جہرا یا اعلانیہ، حل یہلک الا القوم الظالمون، نہیں ہلاک کی جائے گی مگر ظالم قوم۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پس جو ایمان لایا اور اصلاح کی پس نہ خوف ہوگا اوپر ان کے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، یمسہم العذاب، پہنچے گا ان کو عذاب، بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے کہ تھے وہ نافرمانی کرتے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہہ دیجئے میں نہیں کہتا لکم واسطے تمہارے، عندی میرے پاس، خزائن اللہ اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہیں میں جانتا غیب کو، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہیں میں کہتا تمہیں بے شک میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، نہیں میں پیروی کرتا مگر اس کی جو وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، کہہ دیجئے کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے والا، افلا تتفکرون، کیا پس تم غور و فکر نہیں کرتے؟ توجہ بھی، گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم، اے محبوب کہہ دیجئے ان کو، بتاؤ نا مجھے اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کان لے لے، یعنی کانوں کی سماعت لے لے، اور تمہاری آنکھیں لے لے یعنی بصارت لے لے، اور مہر کر دے تمہارے دلوں پہ، من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کون معبود ہے، کوئی ہے؟ یأتیکم بہ، جو تمہیں سماعت لوٹا دے، بصارت لوٹا دے، تمہیں تمہارے قلوب واپس کر دے، گویا وہ قلوب جو فطرت سلیمہ کے مالک ہیں۔ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون۔ اب ایک طرف تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ پیغمبر سے فرما رہے ہیں، ذرا لوگوں سے پوچھیں نا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے وجود کے خالق ہیں، ہمارے وجود کے خالق ہیں، اور ہمارے پالن ہار ہیں، اور ہمارے وجود میں اللہ تعالیٰ ہی کو تصرف کا حق ہے، حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہیں جسم کے کسی حصے کو مفلوج کر دیں، ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر شفا دینا چاہیں نہیں دے سکتے۔ اگر کسی کی ایک آنکھ ضائع ہو جائے، ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر اس جیسی آنکھ نہیں اسے دے سکتے۔ ایک کان ضائع ہو جائے، اس جیسا کان نہیں اسے دے سکتے۔ بیسیوں لوگ ہیں، کسی وجہ سے اگر کان خراب ہو تو بیچارے خراب ہی کان کے ساتھ چل رہے ہیں، آنکھ خراب ہوگی تو خراب آنکھ کے ساتھ ہی چل رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں وہاں بھی قدرت اللہ تعالیٰ کی، طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے، فعل اللہ تعالیٰ کا ہے، ہاتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ مادر ذات اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بینا کر دیتے ہیں، کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں کوڑ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح قبر پہ کھڑے ہو کر قم باذن اللہ کہتے ہیں تو قبر پڑتی ہے، اندر پڑا ہوا آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ مت ماری گئی مشرکین کی، مشرکین مکہ نے بھی کمی نہیں چھوڑی، اور ہمارے بھی آج کل کے مشرکین اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہمارے عقیدے کی، ایمان کی۔ عقیدہ ٹھیک ہوگا تو نمازیں مقبول ہوں گی اللہ تعالیٰ کے ہاں،
عقیدہ ٹھیک نہیں تو ایک بھی سجدہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ اب واضح الفاظ ہیں، کانوں کے مالک اللہ تعالیٰ، آنکھوں کے مالک اللہ تعالیٰ، دلوں کے مالک اللہ تعالیٰ، ہمارے وجود کے مالک اللہ تعالیٰ۔ اور آج کا مشرک کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھیں، اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا کا ایک دیوانہ ہے، وہ کہتا ہے دل میرا ایمان میرا آنکھیں میری، جو ملا تجھ سے ملا احمد رضا، کون کہتا ہے مجھے کس نے دیا، جو دیا تو نے دیا احمد رضا۔ نہیں سمجھ آئی بھئی؟ اللہ تعالیٰ فرمانی نہ اخذ اللہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کان لے لے، تمہاری آنکھیں لے لے، تمہارے قلوب پہ مہر کر دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بھی۔ اور وہ دیوانہ کیا کہہ رہا ہے؟ دل میرا ایمان میرا آنکھیں میری، جو ملا تجھ سے ملا احمد رضا، کون کہتا ہے مجھے کس نے دیا، جو دیا تو نے دیا احمد رضا۔ اگر یہ بھی شرک نہیں تو شرک کس بلا کا نام ہے؟ اگر یہ شرک نہیں تو شرک کس بلا کا نام ہے؟ بتایا جائے ہمیں۔ ہو آگے کہتے ہیں اور غلو، تجھے میں تو مشکل کشا ہی کہوں گا، میری تجھ سے مشکل کشائی ہوئی۔ یہ ایک مرید اپنے پیر صاحب کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ پھر ایک کہہ رہا احد سے احمد، احمد سے تجھ کو سب کن مکن حاصل ہے یا غوث۔ اگر یہ شرک نہیں تو شرک کس چیز کا نام ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام خدائی اختیارات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کن مکن کے سارے اختیارات شیخ عبد القادر جیلانی کو دے دیے ہیں، معاذ اللہ۔ اگر یہ شرک نہیں تو شرک کس بلا کا نام ہے؟ اور آگے دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے، ذی تصرف بھی ہے، مختار بھی، معذون بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ اور ہمارے بیتی حضرات کا یہ عقیدہ ہے، سورج نہیں نکلتا جب تک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سلام نہ کرے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ یہ قریب 2-3 صدیاں پہلے کے ایک بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی بزرگی میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر ان کے اعمال صالحہ کو پورے ایشیا میں لوگوں پہ تقسیم کیا جائے، گناہ گار لوگوں پہ، تو سب کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دے ان کی برکت سے۔ اتنے بڑے نیک آدمی ہیں وہ۔ لیکن کسی نیک کو نیک ہی رہنے دو، نیک کو ایک نہ بناؤ کہ بس وہی ایک ہے، خدائی اختیارات کا حامل نہ بناؤ۔ عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ یہ باقاعدہ مقلد ہیں ائمہ اربعہ میں سے ایک امام کے، غیر منصوص مسائل میں ان کی تقلید کرتے ہیں، اور موجودہ یہ ہمارے حضرات حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک اور بڑے حضرات سے بھی ان کو زیادہ درجہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک سے بچائے، بدعت سے بچائے، بالکل صفائی ہوتی ہے اعمال کی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ہر گناہ کی بخشش ہو جائے گی، مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ ہاں مشرک اگر توبہ کر لے تو الگ بات ہے۔ اور رب تعالیٰ پیغمبر سے خطاب کر رہے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے محبوب اگر تو نے شرک کیا تیرے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ پیغمبر کرتا نہیں ہے، ان شرطیہ ہے، فرض محال، پیغمبر بھی شرک کرے اگر تو پیغمبر کے اعمال بھی ختم۔ اتنا سخت مسئلہ ہے۔ آج کی زیر سبق آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب بتائیں ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتہ او جہرا، بتاؤ نا مجھے اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا عذاب بغتہ، اچانک یا اعلانیہ، یعنی ابتدا میں
آہستہ آہستہ بعد میں پھر اس کا خوب شور ہو، سیلاب کی شکل ہے، زلزلے کی شکل ہے۔ حل یہلک الا القوم الظالمون، فرمایا ظالم قوم نہیں بچے گی، نہیں ہلاک ہوگی مگر ظالم قوم، یعنی ظالم لازماً اس عذاب کی لپیٹ میں آئیں گے۔ مسئلہ سمجھیں، پیغمبر کی موجودگی میں اگر عذاب آئے تو صرف مجرمین تباہ ہوتے ہیں۔ پیغمبر کی موجودگی میں اگر عذاب آئے تو کون تباہ ہوگا؟ صرف مجرم۔ پیغمبر کو، پیغمبر کے متبعین کو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے۔ اور اگر پیغمبر کی غیر موجودگی میں عذاب آئے تو پھر نیک بد سارے رگڑے میں آئیں گے، سارے لپیٹ میں آئیں گے، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ، نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ انبیاء تشریف لائے، موت کے بعد دائیں ہاتھ میں پروانے کی خوشخبری دی، پلسرات سے جو گزرنے والے ہیں، جنت کے حقدار بننے والے ہیں، ان کو خوشخبری سنائی، جنت اور جنت کی نعمتیں، جنت کے حور و غلمان، حور و قصور، ان کی خوشخبری انہوں نے سنائی، اور ڈرایا بھی ہے، عذاب قبر سے ڈرایا، عذاب جہنم سے ڈرایا، جہنم کے ہولناکیوں سے ڈرایا۔ فمن آمن، فرمایا پس جو ایمان لایا اور اصلاح کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوگا اوپر ان کے، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آئندہ کا خوف نہیں ہوگا ان میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اگر جنت مقدر کر دی ہے، وہ جنت میں چلے گئے، آئندہ انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا کہ ہمارے ہاتھ سے فلاں چیز نکل گئی، وہ ہاتھ آ جاتی، یا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ جو بننا تھا بن گیا ہے۔ جہنم والے جہنم میں، جنت والے جنت میں، اور جنت میں جانے والوں کو سب سے بڑی اللہ تعالیٰ جو کامیابی اس وقت دیں گے، وہ خلود فی الجنہ کا اعلان سنا دیں گے۔ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا، اعلان ہوگا آج کے بعد زندگی ہے، موت نہیں ہے، جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں۔ دوسرا اعلان ہوگا جوانی ہے، بڑھاپا نہیں ہے۔ تیسرا اعلان ہوگا صحت ہے، بیماری نہیں ہے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، غم بھی نہیں ہوگا کہ جنت میں جانے والا جنتی یہ کہیں کاش میں ایماندار ہوتا۔ بھئی ایمان کی بدولت تو اللہ نے اسے جنت دی ہے، یہ قلق نہیں ہوگا اسے، کاش میں نے نمازیں پڑھی ہوتی۔ بھئی نمازیں پڑھی ہیں تو جنت ملی ہے۔ کاش میں نے قرآن پاک پڑھا ہوتا، پڑھا ہے تو جنت ملی ہے۔ کاش میرا ایمان ٹھیک ہوتا، یہ نہیں ہوگا۔ غم بھی نہیں ہوگا، نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، یمسہم العذاب، پہنچے گا ان کو عذاب، بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے کہ تھے وہ نافرمانی کرتے، یعنی جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، ہماری آیات کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ آئے گا اور ان کی نافرمانی کی بدولت آئے گا۔ انہوں نے نافرمانی کی، اس نافرمانی کی بدولت وہ پکڑ میں آئیں گے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب۔ اگلی دو آیات میں اللہ تعالیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو بیان فرما رہے ہیں کہ پیغمبر کا منصب، منصب نبوت ہے کیا، اور لوگ پیغمبر کو کیا سمجھ رہے ہیں۔ فرمایا محبوب اعلان کر دیں، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا تمہیں میرے پاس خزانے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانے ہوتے تو پیغمبر کے گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 مہینے اس کیفیت میں گزاریں کہ گھر میں آگ نہیں جل رہی، چولہا نہیں جل رہا۔ ایک مہمان ہے، اس نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کا مہمان ہوں۔ آپ علیہ السلام نے نماز سے کہا کوئی ہے ان کی دعوت کرنے والا، ان کو کھانا کھلانے والا؟ مہمان نے کہا اللہ کے رسول میں نے تو آپ سے کھانا ہے، آپ کا مہمان ہوں۔ آپ علیہ السلام نے قاصد بھیجا، جاؤ ام المؤمنین عائشہ سے پتہ کرو کھانے کے لیے کوئی چیز۔ انہوں نے کہا کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ ایک ایک کر کے تمام ازواج مطہرات، 9 بیویاں تھیں، 2 حرم تھیں، 11 گھروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغامات بھیجے، 11 گھروں میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا۔ ایک طرف تو عالم یہ ہے، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے جی حضور علیہ السلام ساری کائنات کا اختیار رکھتے ہیں، ساری کائنات کے وہ مالک ہیں۔
فرمایا محبوب اپنی زبان سے اعلان کریں لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تمہیں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، اور نہیں میں جاننے والا غیب کو۔ علم غیب اور ہے، انباء غیب اور ہے۔ علم غیب کا معنی یہ ہے ما فوق الاسباب، بغیر آلات کے، بغیر اسباب کے، بغیر گویا کہ آثار کے کسی بات کی اطلاع دینا، یہ علم غیب ہے، ما فوق الاسباب۔ اور پیغمبر جو بتلا رہا ہے کوئی چیز، وہ اسباب کے تحت بتلا رہا ہے، ان میں مین سبب وحی الہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، آپ کو باخبر کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار کیا تو پھر بتلایا۔ اصحاب کہف کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا، آپ نے فرمایا کل بتلاؤں گا۔ ایمانداری سے بتائیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو کہتے میں کل بتلاؤں گا، فوراً کہہ دیتے میں بتلاتا ہوں۔ اور آپ علیہ السلام انتظار میں بیٹھ گئے، ایک دن دو دن نہیں، 16-17 دن گزر گئے، 17 دن وحی نہیں آئی۔ 17 دن کے بعد جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ جبرائیل روزانہ انتظار کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ کل اپنی مرضی تھی، نہ آج اپنی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تو آتا ہوں میں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ، کل کے لیے بغیر انشاءاللہ کسی کے ساتھ وعدہ نہ کریں۔ آپ علیہ السلام نے بغیر انشاءاللہ کے وعدہ فرما لیا تھا، انتظار کرنی پڑی وحی کی۔ تو معلوم ہوا عالم الغیب والشہادہ صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے، ہمارے علاقے میں جہالت بڑی ہے، ہمیں کچھ مبلغ چاہیے، کچھ استاد چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 70 قرہ کر دیے، 70 علماء اجلہ اصحاب ان کے ساتھ کر دیے۔ ان میں ایک صحابی ٹانگ سے معذور بھی تھے، لنگڑے تھے۔ ان لوگوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا۔ آپ علیہ السلام کو کچھ اور کہا، وہاں جا کر ایک ایک کر کے انہوں نے شہید کر دیا 69 کو۔ اور سب کی زبان پہ اس وقت یہ جملہ تھا فزت ورب الکعبہ، ہر شہادت کے وقت کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم میں کامیاب ہوا، اور دعا کر رہے تھے اے اللہ ہمارا یہ حال اپنے پیغمبر کو بتا دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے 70 قرہ تو شہید کر دیے۔ ایمانداری سے بتائیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے تو آپ علیہ السلام اپنے 70 قرہ کو شہید کرواتے؟ پھر کون ہے؟ میں اپنے کسی طالب علم کے ساتھ اتنی زیادتی نہیں کرتا، مجھے پتا ہو کہ چوک میں دشمن کھڑا ہے اور میں کہوں یہ فلاں سودا لے کر آؤ، اگر مجھے خبر ملے کہ راستہ پرامن نہیں ہے، چوک پرامن نہیں ہے، میں تو نہیں بھیجوں گا۔ 1400 سال کے بعد ایک ادنا استاد اپنے شاگرد کے بارے میں اتنا احساس رکھتا ہے، محمد رسول اللہ تو محسن کائنات ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ ان کے ساتھ کر دیے، اور جب آپ کو اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام نے 1 مہینہ قنوت نازلہ پڑھی، 1 مہینہ قنوت نازلہ فجر کی نماز کے بعد۔ فجر کون کون پڑھتا ہے؟ سنتے ہیں آپ؟ ہمارے پاس قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے، سنتے ہیں آپ؟ جب سے کشمیر کا لاک ڈاؤن ہوا ہے اس وقت سے پڑھ رہا ہوں الحمدللہ، اور جب تک مسلمان دشمنوں سے آزاد نہیں ہوں گے انشاءاللہ جاری رکھوں گا۔ مسلمانوں کے لیے دعا ہے، اس کے بعد کفار کے لیے بد دعا ہے۔ اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، ہدایت ان کا مقدر نہیں۔ اللہم دمر دیارہم، اللہم خالف بین کلمتہم شتت شملہم، اللہم اہلک اموالہم، اللہم اہزم جندہم۔ یہ بد دعا فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی بات یا نہیں آ رہی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ قنوت نازلہ پڑھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولا عالم الغیب، آپ کہیں میں نہیں جانتا غیب، کیونکہ پیغمبر جو وحی کے ذریعے بتلا رہے ہیں وہ علم غیب نہیں، وہ انباء غیب ہے، وہ غیب کی خبر ہے۔ غیب کی خبر اور ہے، علم غیب اور ہے، اور ہمارے نادان لوگ اس کو نہیں سمجھ سکے، فرق نہیں کر سکے۔ اور اتنا غلوف، اتنی محبت، یہودیوں نے محبت میں حضرت عزیر کو کہا اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے محبت میں کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، ہمارے بیتیوں نے محبت میں کہا کہ محمد الرسول اللہ اللہ کی صفات میں شریک ہیں، وہ عالم الغیب بھی ہیں، اور وہ اللہ کے خزانوں کے مالک بھی ہیں، وہ مختار کل بھی ہیں۔
یہ سراسر قرآن پاک کے خلاف ہے بات۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اے محبوب بتا دیں میں نہیں کہتا تمہیں میں فرشتہ ہوں، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، میں خزانوں کا مالک بھی نہیں، میں عالم الغیب بھی نہیں، میں فرشتہ بھی نہیں۔ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، نہیں میں پیروی کرتا مگر اس کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، میں وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، کہہ دیجئے کیا برابر اندھا اور دیکھنے والا؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اور ہمارے بیتی حضرات کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی محمد الرسول اللہ انسان ہی نہیں ہے، معاذ اللہ، بشر ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں نہ مانتے تو پیغمبر کے ماں باپ کا انکار کرنا پڑے گا۔ ہم جبرائیل کو بشر نہیں مانتے، جبرائیل کے ماں باپ ہیں، اولاد ہے، اگر ہوتی تو سب سے زیادہ ہوتی۔ ماں باپ نہیں، جبرائیل کی اولاد نہیں، نہ جبرائیل بٹ ہیں، نہ جبرائیل شیخ ہیں، نہ جبرائیل کمبو ہیں، نہ جبرائیل آرائی ہیں۔ کیوں بھائی؟ جبرائیل کی کوئی برادری نہیں ہے۔ جبرائیل فرشتہ ہے، جبرائیل اولاد سے پاک ہے، جبرائیل کا کوئی نسب نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا، نور سے پیدا کیا ہے، اور وہ نور نور مخلوق ہے، نور خالق نہیں ہے۔ وہ نور حادث ہے، نور قدیم نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب۔ دو چچا مسلمان ہوئے، کیا نام ہے؟ حضرت امیر حمزہ، حضرت عباس۔ آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے 3 بیٹے ہیں، کیا نام ہے؟ حضرت علی، حضرت عقیل، حضرت جعفر۔ حضرت علی المرتضیٰ آپ کے داماد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، آپ کے سسرال بھی ہیں، آپ علیہ السلام کا قبیلہ ہے، آپ علیہ السلام کی برادری ہے۔ اگر آپ علیہ السلام کو ہم بشر نہیں کہتے تو سارے رشتہ داروں کا انکار کرنا پڑے گا۔ یہ کہنا پڑے گا پیغمبر کے ماں باپ بھی کوئی نہیں، پیغمبر کی بیویاں بھی کوئی نہیں، پیغمبر کی بیٹیاں بھی کوئی نہیں، پیغمبر کی اولاد بھی کوئی نہیں۔ بھئی آج اگر میں لڑتے لڑتے کسی کو کہہ دوں میں تیرے باپ کو نہیں مانتا، میں تیرے بچوں کو نہیں مانتا، کیا معنی ہے؟ کہ وہ تیرے نہیں، وہ حرامی ہیں، یہی ہوگا نا؟ کتنی بڑی گال ہے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ کہنا کہ محمد الرسول اللہ بشر نہیں ہے، یہ پیغمبر کے حق میں گالی ہے۔ ہم کہتے ہیں بشروں میں بہترین بشر ہیں، ایسے بشر بعدت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کی ذات کے بغیر کسی کا مقام محمد الرسول اللہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ آپ علیہ السلام ایسے بشر رسول ہیں کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد آپ سے افضل کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو جنس کے اعتبار سے بشر ماننا پڑے گا اور صفت نبوت کے اعتبار سے آپ کو نور ماننا پڑے گا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نور نبوت عطا فرمایا۔ مومن کے پاس نور ایمان ہے تو پھر یہ کہتے ہیں جی آپ علیہ السلام جب بشر نہیں تو پیغمبر کا سایہ نہیں تھا۔ اس میں دیکھیں محدثین کی جو تحقیق ہے، محدثین کہتے ہیں آپ علیہ السلام کا باقاعدہ سایہ موجود تھا۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ کی کتاب تنقید متین، اس کے اندر باقاعدہ بحث ہے اس موضوع پہ، اور یہ کہلوانے والے سارے مسلمان ہیں۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا، اس روایت میں ایک راوی عبد الرحمن بن قیس زعفرانی، یہ راوی رافضی تھا، شیعہ تھا، اس کے متعلق محدثین کرام فرماتے ہیں کذاب خبیث یضع الحدیث، پرلے درجے کا جھوٹا اور خبیث راوی تھا جو جعلی حدیثیں بناتا تھا، جو جعلی حدیثیں بناتا تھا۔ تو یہ کذاب اور خبیث راوی کی حدیث ہے کہ پیغمبر کا سایہ نہیں، بلکہ آگے فرماتے ہیں ایک روایت میں حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز پڑھ رہے تھے، اچانک آپ علیہ السلام نے یوں اپنا ہاتھ آگے بڑھایا پھر پیچھے ہٹا لیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو نماز میں ایسی کارروائی کرتے دیکھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کبھی نہیں کی۔ فرمایا ہاں مجھ پہ بلا شبہ جنت پیش کی گئی، تو میں نے اس میں اونچے درخت دیکھے جن کے گچھے نیچے کو جھکے ہوئے تھے،
میں نے ارادہ کیا ان سے کچھ لے لوں، میری طرف وحی آئی کہ پیچھے ہٹ جاؤ، سو میں پیچھے ہٹ گیا اور مجھ پر دوزخ پیش کی گئی، اور فرمایا مجھ پر دوزخ پیش کی گئی اور میرے اور تمہارے درمیان تھی، یہاں تک کہ اس آگ کی روشنی میں رأیت ظلی و ظلکم، میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا، بس میں نے تمہیں اشارہ کیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، سو میری طرف وحی آئی کہ ان کو ان کی جگہ ٹکا رہنے دے، کیونکہ تو نے اسلام قبول کیا، انہوں نے بھی، تو نے بھی ہجرت کی، انہوں نے بھی، تو نے بھی جہاد کیا، انہوں نے بھی، بس میں تیری ان پر بجز نبوت کے اور کوئی فضیلت نہیں دیکھتا۔ میں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا، یہ حضور فرما رہے ہیں کہ میری امت میرے بعد فتنوں میں مبتلا ہوگی۔ مستدرک حاکم جلد 4 صفحہ 456۔ اس صحیح روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا جس طرح کہ صحابہ کرام کا سایہ تھا۔ آپ علیہ السلام بشر پیغمبر تھے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون، قل کہہ دیجیے ارأیتکم، بتاؤ مجھے، ان آتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا عذاب بغتہ، اچانک، او جہرا، یا علانیہ، هل يهلك الا القوم الظالمون، نہیں ہلاک کی جائے گی مگر ظالم قوم، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، نہیں ہم بھیجتے مرسلین رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، فمن آمن، پس جو ایمان لائے، واصلح، اور اصلاح کی، فلا خوف علیہم، پس نہ خوف ہوگا اوپر ان کا، نہ وہ غمگین ہوں گے، والذین کذبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، یمسہم العذاب، پہنچے گا ان کو عذاب، بما کانوا یفسقون، بس باب اس کے کہ تھے وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہہ دیجیے نہیں میں کہتا تمہیں بے شک کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ولا عالم الغیب، اور نہیں میں جانتا غیب، ولا اقول لکم انی ملک، میں نہیں کہتا تمہیں بے شک میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، نہیں میں پیروی کرتا مگر اس کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، کہہ دیجیے کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے والا، افلا تتفکرون، کیا پس تم غور و فکر نہیں کرتے۔